بسم اللہ الرحمن الرحیم والمشہور ان الالتفات هو التعبیر عن معنى بطریق من الثلاثة بعد التعبیر عنه بآخر منها وهذا اخص منه مثال الالتفات من التکلم الى الخطاب۔ آگے تک کی عبارت جو ہم پڑھتے جائیں گے ترجمہ کرتے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی جو آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ مقتضائے ظاہر کے خلاف بھی کبھی کلام کو لایا جاتا ہے، جیسے اسم ضمیر کی جگہ پر کیا لے کے آ جانا، اسم ظاہر لے کے آ جانا اسم اشارہ کے طور پر یا اسم اشارہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے چند مقاصد ہوتے ہیں، اس میں سے ایک استعطاف بھی بیان کیا گیا تھا، جب اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لایا جائے، جب اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لایا جائے تو اس کی ایک صورت استعطاف کی ہے، یعنی رحم طلب کرنا۔ جیسے امام اعظم کا ایک مصرع بیان کیا گیا، اب الہی عبدک العاصی عطاک، ایسا نہیں کہا کہ الہی انا اتیتک، بلکہ کیا کہا، الہی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، بلکہ کہا کہ اے اللہ تیرا عاصی بندہ تیری بارگاہ میں کیا ہو چکا۔ تو میں کی جگہ عاصی بندہ العبد العاصی کا ذکر کیا، یہ اس میں مقصود کیا ہے، استعطاف۔ اس کے بعد امام سکاکی نے کہا تھا کہ یہ چیزیں یعنی ایک کی جگہ دوسرے لفظ کو رکھنا، کہ اس بات کو کہ ایک اسم کی جگہ اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھ دینا، اسم ظاہر کی جگہ اسم ضمیر کو رکھ دینا، یہ چیز جو ہے صرف مسند الیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایسا معاملہ مسند کے ساتھ ہو سکتا ہے، مفعول بھی کے ساتھ، فضلہ جو ہوتے ہیں مفعول بھی، مفعول مطلق، حال، تمیز وغیرہ، مجرور، مضاف الیہ، ہے نا، ان تمام میں یہ چیز کیا ہے، عام ہے کہ مضاف الیہ کی جگہ لانا چاہیے تھا ضمیر، لیکن کیا لا لیا جائے، اسم ظاہر اسم اشارہ لا لیا جائے، یا اسم ظاہر لا لیا جائے غیر اسم اشارہ۔ یہ صرف مسند الیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے ایک بات، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس چیز سے بھی خاص نہیں ہے کہ اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لائی جائے، اس کے ساتھ بھی خاص، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک اسم مقام اور محل تقاضا کرے گا اسم ضمیر غائب کا، کس کا، اور وہاں پر لا لی جائے ضمیر حاضر، تو غائب کی جگہ کیا لا لیا جائے، ابھی تک ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اسم ضمیر کی جگہ پر کیا لا لیا جاتا ہے، اسم ظاہر، اور یہ مسند الیہ کے حوال میں سے، کس کے حوال میں سے، تو علامہ سکاکی کہتے ہیں کہ جناب دو بات، نہ صرف یہ کہ مسند الیہ کے حوال سے ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ مسند الیہ کے علاوہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ صرف ایسا نہیں کہ اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لا لیا جاتا ہے، بلکہ ایک اسم ضمیر مثال کے طور پر غائب ہے تو اس کی جگہ دوسری اسم ضمیر مثال کے طور پر حاضر کو لایا جاتا ہے، یعنی اسم ظاہر ایک اسم ظاہر کی جگہ دوسرے اسم ظاہر، ایک اسم ضمیر کی جگہ دوسرے اسم ضمیر کو بھی لایا جاتا ہے، یعنی الٹا پلٹی جو ہے صرف ضمیر اور ظاہر میں نہیں ہے، بلکہ ضمیر ضمیر میں بھی ہے، ایک ضمیر کی جگہ کیا لائی جائے، دوسری ضمیر، اور وہ یہ ہے کہ غائب کی جگہ حاضر، حاضر کی جگہ غائب، متکلم کی جگہ غائب، غائب کی جگہ متکلم، اس طریقے سے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس طرح کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء معانی کے نزدیک اس طرح کرنے کو التفات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ تفاسیر وغیرہ پڑھیں گے تو کسی آیت کے آگے لکھا گیا فیہ التفاتن، اس میں کیا ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ یہاں پر ایک ضمیر مقام تقاضا کر رہا تھا حاضر کا، لیکن ضمیر آ گئی ہے غائب کی، تو اس لیے مفسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیہ التفاتن، وہاں پہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ اس کی مشہور مثال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک، ایاہو نہیں، جب ہم یہ کریں کہ اللہ کے لیے تعریف ہے، وہ مالک الرحمن ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم اسی کی کیا کرتے ہیں، تو یوں نہ کہا کہ کیا کہا گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو تقاضا محل تقاضا کر رہا تھا کس چیز کا، کہ ایاکا کے بجائے کیا لایا جاتا، ایاہو، لیکن لایا گیا ایاکا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو اس کی الگ الگ صورتیں بنیں گی، تو اس کو التفات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، التفات کہتے ہیں۔ اب التفات، اچھا اس کو تو التفات کہتے ہیں، اور اوپر جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ ایک کی جگہ دوسرے لفظ کو لے کے آ جانا، اس میں ضمیر کی جگہ کس کو لے کے آ جانا، اس میں ظاہر کو لانا۔
تو تھوڑا تعبیر میں فرق ہے. کہتے ہیں التفات میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ والمشہور ان الالتفات هو التعبیر عن معنی بطریق من الثلاثۃ بعد التعبیر عنہ بآخر منها. التفات میں 2 بار تعبیر ہوگی. التفات میں کتنی بار تعبیر ہوگی؟ 2 بار. پہلے مقام کسی چیز کا ہوگا، لا لیا جائے کسی اور کو، پھر اس کے بدلے میں دوسری جگہ پر پھر چینج کر دیا جائے. 2 بار تعبیر ہوگی التفات میں. کتنی بار تعبیر ہوگی؟ 2 بار. اور وہ جو تبدیلی والی صورت ہے اس میں 2 بار تعبیر ڈائریکٹ ایک کی جگہ دوسرے کو. اور التفات میں کیا ہوگا؟ 2 بار تعبیر ہوگی کہ ایک مقام ظاہر کا تھا، اس کی جگہ لایا گیا اس میں ضمیر، پھر اس میں ضمیر یہاں غائب لایا گیا اور اس کی جگہ یہاں کیا لا لیا گیا؟ حاضر کو لا لیا گیا یا متکلم کو لا لیا گیا. تو التفات میں تھوڑا سا عموم ہے، یعنی التفات میں تھوڑا سا کیا ہے؟ عموم ہے. کہ یعنی ایسا بولیں گے نہیں، التفات میں عموم نہیں ہوگا، التفات میں خصوص ہو گیا کہ التفات میں 2 بار تعبیر ہوگی. التفات میں اور اوپر جس کو کہا گیا کہ ایک اسم کی جگہ دوسرے اسم کو رکھ دینا، اس میں 2 بار ہو یا 1 بار، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تعبیری طور پر فرق ہوا یا نام رکھنے کے اعتبار سے کیا ہوا؟ فرق ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ علم معانی میں ایک لفظ اسم ظاہر کی جگہ پر اسم ضمیر یا اسم ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر یا ایک اسم ضمیر کی جگہ پر دوسرے اسم ضمیر کو لایا جاتا ہے اور اس کو نام دیتے ہیں التفات. کیا نام دیتے ہیں؟ التفات نام دیتے ہیں. اب سمجھیے سب کی مثالیں. مثال الالتفات من التکلم الی الخطاب، متکلم کی ضمیر سے خطاب کی طرف التفات کی مثال. کس کی مثال؟ ہاں، خطاب کی طرف. سورہ یاسین کی آیت وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سمجھیے بات کو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یہ اس شخص کا قول ہے جس نے کہا تھا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ہے نا؟ تو یہ وہی شخص کہہ رہا ہے اپنے بارے میں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. مطلب میں اسی کی کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا. آگے ہونا چاہیے وَإِلَيْهِ أُرْجَعُ، اور میں اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا. لیکن کیا کہا؟ ترجعون. ضمیر متکلم کے بجائے وہاں صیغہ جو استعمال کیا گیا ارجعو کے بجائے کیا صیغہ استعمال کیا گیا؟ ترجعون، جس میں انتم ضمیر کیا ہے؟ پوشیدہ. ارجعو لاتا تو انا ضمیر کیا ہوتی؟ اور اس ضمیر کا مرجع ہوتا وما لی لا اعبد الذی فطرنی میں اعبدو کے اندر انا ضمیر. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس طریقے سے الیہ ارجعو کے بجائے یہاں کیا فرمایا گیا؟ الیہ ترجعون. تو معنی ہوگا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، حالانکہ مجھے اسی کی طرف لوٹایا جانا. لیکن کہا گیا مجھے نہیں بلکہ تم سب کو، اور تم سب میں وہ خود کیا ہے؟ شامل ہے. وَإِلَى الْغَيْبَةِ. دوسری مثال متکلم سے، ابھی حاضر کی مثال ہے نا، ضمیر متکلم کے بجائے کس کا استعمال؟ ضمیر حاضر کا. اب دوسری مثال ضمیر متکلم کی جگہ کس کا استعمال؟ ضمیر غائب کا. وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہونا چاہیے فَصَلِّ لَنَا. کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا تو ہمارے لیے تم کیا کرو؟ نماز پڑھو. یوں ہونا چاہیے نا. لیکن کہا گیا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. نماز پڑھو اپنے. تو لفظ رب اس کی جگہ لایا گیا. کیا لایا گیا؟ لفظ رب. تو لفظ رب جو ہے نا یہ غائب کی منزل میں. آپ کو کہا تو ضمیر ہے ہی نہیں غائب والی. غائب کی ضمیر دکھ رہی ہے کہیں پہ؟ تو اسماء ظاہر جتنے ہوتے ہیں سب کے سب اس میں ضمیر کی منزل میں ہوتے ہیں. کس کی جگہ پر ہوتے ہیں؟ سمجھ گئے بات کو؟ یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے. جتنے اسماء زید، عمرو، بکر، خالد، مسجد، کعبہ، قرآن، حدیث، یہ سب الفاظ ہے نا، الفاظ ظاہر، اسماء ظاہرہ. تو جتنے اسماء ظاہرہ ہیں وہ سب کے سب کس منزل میں ہیں؟ اس میں ضمیر کی منزل میں. اسی لیے اس میں ظاہر کی طرف کون سی ضمیر لوٹائیں گے؟ انتا کے، انا کے، ہوا ہما، ہم، ہیا، ہما، انہیں یہی ضمیر لوٹائیں گے. مساجد اس میں ظاہر ہے نا، اس کے لیے کون سی ضمیر ہے؟ ہیا. جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں. بے جان چیزوں کی جمع کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں. چلو ٹھیک ہے، آپ نے ہم بول دیا، یعنی غائب کے ضمیر نکالیں گے. انتی ضمیر، انتم ضمیر اور انا ضمیر اور نحنو ضمیر اس کی طرف لوٹائیں گے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فصلی متکلم سے
متکلم سے التفات ہوا کدھر؟ اور وہ غائب کیا ہے؟ رب. لفظ رب کیا ہے یہاں پر؟ غائب ہے. یہ ایک صورت ہو گئی کہ متکلم کی جگہ پر حاضر کا استعمال اور متکلم کی جگہ پر. اب دوسری صورت وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور خطاب سے التفات کدھر؟ متکلم کی طرف. جیسے تحابک قلب فی الحسان تروب بعید الشباب اسرا حان مشیب یکلفنی لیلا وقد شت ولیہا وعادت اوادم بیننا وخطوب. یہاں پہ خطاب سے ضمیر کدھر ہے؟ بولو بھائی. حاضر سے کدھر؟ ضمیر دیکھیے کہاں ہے ضمیر؟ تحابکا، بکا میں کاف ضمیر ہے اور آگے ہے یکلفنی لیلا، مجھے لیلا کیا کر رہی ہے؟ تکلیف دے رہی ہے. شروع میں اس نے بیان کیا کہ تمہارا دل جو ہے وہ تیز رفتار گھوڑوں پر چل رہا ہے. اپنے آپ کو مخاطب کیا بکا سے. کس کے ذریعے سے؟ بکا کاف ضمیر سے. پھر کہا مجھے لیلا کیا کر رہی ہے؟ تکلیف دے رہی ہے. یعنی اپنے آپ کو کبھی وہ کہہ رہا ہے تجھے اور اپنے آپ کو کبھی کیا کہہ رہا ہے وہ؟ مجھے. یہ شعر کا ترجمہ بعد میں کراتا ہوں. آگے دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں وَإِلَى الْغَيْبَةِ، حاضر سے التفات کدھر؟ متکلم سے حاضر اور غائب، پھر حاضر سے متکلم اور غائب. حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، جب تم کس میں تھے؟ کشتی میں تھے. وَجَرَيْنَا بِكُمْ کے بجائے کیا کہا گیا؟ ہونا چاہیے جب تم کشتی میں تھے اور کشتی تمہیں لے کر چلی. کشتی تمہیں لے کر ایسا نہیں کہا گیا بلکہ جب تم کشتی میں تھے وَجَرَيْنَا بِهِمْ، اور کشتی انہیں لے کر تمہیں لے کر چلی نہیں بلکہ حالانکہ بات مخاطب کی ہو رہی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ ہم ضمیر کم کی جگہ استعمال ہوا. ہم ضمیر کس کی جگہ استعمال ہوا؟ یعنی خطاب من التفات من الخطابی الى الغیبتی. غیبت بولیں گے، کیا بولیں گے اس کو؟ غیبتی. اچھا. وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، تین ضمیریں ہیں نا، تینوں ضمیریں ایک دوسرے کی جگہ کیا ہوگی؟ ملتفت ہوگی. متکلم سے حاضر غائب دونوں، حاضر سے متکلم غائب دونوں، اور غائب سے متکلم اور حاضر. یعنی التفات کی کتنی صورتیں ہو جائیں گی؟ 6 صورتیں. کہتے ہیں وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور غیبت سے کدھر؟ تکلم کی طرف. مثال وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. اللہ ہی ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ ہوائیں بادلوں کو پھیلاتی ہے. ہوائیں کیا کرتی ہے؟ بادلوں کو پھیلاتی. اثارا یثیر، اثارہ کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، سین واو را سے. ڈھونا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈھونا. بیل کو کیا کہتے ہیں؟ سور. بیل کو کیا کہتے ہیں؟ غار سور کو سور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا دہانہ بیل کے منہ کی طرح تھا اس زمانے میں، اس لیے اس غار کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ غار سور. تو فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ ہوائیں کس کو ڈھوتی ہے؟ بادلوں کو. فَسُقْنَاهُ، پھر اس اللہ نے زمین کو سیراب نہیں کیا بلکہ پھر ہم نے اسے برسایا، ہم نے اسے سیراب کیا. بات چل رہی تھی اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو چلایا اور ہواؤں نے بادلوں کو پھیلایا، تو ہم نے زمین کو سیراب کر دیا. حالانکہ ہونا چاہیے تو اسی نے زمین کو کیا کیا؟ سیراب کر دیا. تو اللہ الذی ارسل الریاح ہونا چاہیے فسقاہ. کیا ہونا چاہیے؟ غائب کی جگہ پر کس کا استعمال ہوا؟ یعنی التفات من الغیبۃ الی التکلم وإلی الخطاب. غیبت سے کدھر التفات؟ مالکی یوم الدین ایاک نعبد، جو میں نے سمجھایا. مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین اس میں ظاہر غائب ہے تو ضمیر ہونا چاہیے ایاہو، اسی مالک یوم الدین کے ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن فرمایا گیا ایاک نعبد. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک ضمیر کی جگہ دوسری ضمیر کو لانا، غائب کی جگہ حاضر، حاضر کی جگہ غائب، متکلم کی جگہ غائب، غائب کی جگہ
ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ووجہہ، اور اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان الکلام اذا نقل من اسلوب الی اسلوب. اردو زبان میں یہ بعض جگہ پر مروج ہے، بعض مقامات پر. جیسے متکلم اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے یا اپنے آپ کو بطور غائب پیش کرتا ہے. کیسے پیش کرتا ہے؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ امیر المومنین یامرک کذا، انا آمرک نہیں بلکہ وہ خود ہی امیر المومنین ہے، وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، یہ کرنے کو، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں. یا پھر جو ہے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اے میراج الدین آج سے تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، میں نہیں بلکہ تمہیں. خطاب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اس طرح کرتا کیوں ہے، ہوتا کیوں؟ اردو زبان میں یہ طریقے ہیں. عربی میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا؟ ان الکلام اذا نقل من اسلوب الی اسلوب. جب کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، یعنی ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف نقل کیا جاتا ہے، کان احسن تطریۃ، تو یہ بہترین تازگی دینے والا ہوتا ہے. لنشاط السامع، سامع کی شوق مندی کے لیے، سامع کے شوق کے لیے، دلچسپی کے لیے، سامع کی بولو بھائی دلچسپی کے لیے. وَأَكْثَرَ إِيقَاظًا، اور زیادہ بیداری پیدا کرتا ہے. لفظی معنی کا کانا اکثر ایقاظًا، اور زیادہ بیداری ہوتی ہے. لِلْإِصْغَاءِ إِلَيْهِ، کلام کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، سامع کی طرف توجہ دلانے کے لیے، سامع کی طرف توجہ دلانے کے لیے. یہ تو ایک عمومی فائدہ. یہ کون سا فائدہ؟ عمومی فائدہ ہے کہ اچانک متکلم سے غیبت کی طرف آدمی ہوتا ہے، یہ کون سا مقام آ گیا، تو زیادہ توجہ کرتا ہے ادھر عربی لوگوں کے اعتبار سے. وَقَدْ تَخْتَصُّ مَوَاقِعُهُ بِلَطَائِفَ، اور کبھی کبھی اس کے مواقع کئی طرح کی باریکیوں کے ساتھ مختص ہوتے ہیں. لطائف لطیفتن کی جمع، اور لطیفہ کہتے ہیں اردو زبان میں چٹکلے کو، اور عربی زبان میں کہتے ہیں باریک باتوں کو، جس تک عقل جلدی پہنچ نہ سکے، غور و فکر کرنے کے بعد جن باتوں کا تک پہنچے، ان معانی کو کیا کہا جائے گا؟ لطیفہ. معانی لطیفہ. تو کہتے ہیں کبھی کبھی اس کے وقت تختص مواقعہ بلطائف، کبھی کبھی اس کے مواقع باریک لطیفوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. کما فی الفاتحہ، جیسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تفسیر بیضاوی کی تفسیر ہے یہ، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ، بندے نے جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس نے کہا تمام تعریف کا لائق کون ہے، مستحق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو جب اس نے حقیق بالحمد کو، یعنی حمد کے مستحق کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا. کیا کہہ کر کے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہہ کر کے. ان قلب حاضر، کس چیز سے؟ قلب حاضر کے ساتھ. یجدو من نفسہ محرکا للاقبال الیہ، تو وہ اپنے نفس میں ایسا محرک پاتا ہے، اپنے نفس میں جو اس پر توجہ کرنے کے لیے حرکت دیتا ہے، یعنی رب کی طرف جانے کے لیے حرکت دینے والا ہوتا ہے. وَكُلَّمَا أَجْرَى عَلَيْهِ صِفَةً مِّن تِلْكَ الصِّفَاتِ الْعِظَامِ، پھر جب اللہ پر اس کی بڑی بڑی صفات میں سے کچھ صفات کے ذریعے اللہ پر صفات کا اجرا کر لیتا ہے، قَوِيَ ذَلِكَ الْمُحَرِّكُ، تو وہ ابھارنے والی چیز مضبوط ہو جاتی ہے. إِلَىٰ أَن يُؤَوَّلُ الْأَمْرُ إِلَىٰ خَاتِمَتِهَا، یہاں خاتمتها المفیدہ، اس بات کی طرف کہ معاملہ پھیر دیا جاتا ہے، اس بات کی طرف کہ معاملہ پھیر دیا جاتا ہے اس کے خاتمے مفیدہ کی طرف. انہ مالک الامر کلہ، کہ جب وہ رحمان رحیم ہے، جب وہ کیا ہے؟ تو کیا سب پر رحمان الرحیم ہے؟ کیا کسی کی گرفت نہیں فرمائے گا، کسی کو سزا نہیں دے گا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، انہ مالک الامر کلہ، مالک یوم الدین کہہ کر کہ وہ ہر طرح کے معاملات کا کیا ہے؟ فی یوم الجزاء، جزا کے دن، فحین اذن. تو جب یہ باتیں ترتیب وار بیان کرتا ہے تو اس وقت یوجب الاقبال علیہ، اللہ کی طرف اقبال کو ثابت کرتا ہے. والخطاب بتخصیصہ، اور اس کی تخصیص کے ساتھ خطاب کو ثابت کرتا ہے. بغایت الخضوع والاستعانت فی المہمات، تمام طرح کے مقاصد میں استعانت اور خضوع یعنی عاجزی کی انتہائی کے ساتھ، یعنی ایاک نعبد و ایاک
نستعین کہتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہی تمام طرح کے حمد کا کیا ہے، تو کہا کہ لائق ہے، وہی تمام طرح کی حمد کا مستحق ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس کی حمد کیا ہے، تو حمد بیان کہ رب العالمین، وہ کیا ہے، تمام عالم کا پالنے والا۔ تو پالتا کیسا ہے، تو کہا پالتا اس طریقے سے ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو رحمان رحیم کا ہو سکتا ہے بندہ جو ہے بے باک ہو جائے کہ جب رحمان رحیم ہے تو ہماری تو گرفت نہیں فرمائے گا۔ اچھا، کافر کے لیے بھی رحمان رحیم ہے، مسلمان کے لیے بھی رحمان رحیم ہے، تو پھر جو ہے فائدہ کیا ہوا اس کے ماننے والوں کو، تو آگے کہا مالکی یوم الدین، مالکی۔ تو جب کسی ذات کی چند صفات بیان ہو جائے تو آپ اس کے قریب ہو جاتے ہو، کیا ہو جاتے ہو؟ تو اللہ کی ان تین عمدہ صفات کا جب ذکر ہوا، رب العالمین، رحمان رحیم، مالکی یوم الدین، یہ بالکل ترتیب وار ہے۔ کس طور پر ہے؟ رب العالمین سے رب العالمین تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، ٹھیک ہے، پھر پرورش کے سارے انتظام کیے رحمان الرحیم کے تحت، پیدا کرتا پھر مار دیتا، تو یہ رحمت کے خلاف ہے۔ رحمت کے کیا ہے؟ خلاف ہے کہ دنیا میں کوئی انسان بچتا ہی نہیں، اس نے پیدا کیا کسی کو ڈبے کی طرح پیدا کر دیتا ہے نا، تو پھر کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان الرحیم کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بندہ پیدا ہو تو اس کی آنکھ ہو، ناک ہو، دیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہوں، سانس لینے کے لیے ہوا ہو، پینے کے لیے پانی ہو، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو، چکھنے کے لیے زبان ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ تقاضا کرتی ہے۔ یہ بڑی رحمت کا ذکر ہوا۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ جب وہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کا مطلب کسی گرفت نہیں فرمائے گا، غلط کام کرنے والے لوگ اس کا کیا؟ تو آگے کہا مالکی یوم الدین، رحمان الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن سب کا کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا۔ جب اللہ کی یہ تین بڑی صفات کا ذکر ہوا، جس میں انسان کے تین حالات کا ذکر ہے، یعنی پیدائش جو پیٹ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے، پھر جب دنیا سے کہاں جاتا ہے وہ قیامت کے لیے اٹھتا ہے، یہ تین عالم کا ذکر ہوا، جس کو کہتے ہیں عالم اسباب، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عالم آخرت۔ جب یہ تین طرح کی دنیا کا ذکر ہوا تو ان بڑی صفات کا ذکر کر کے بندہ رب کے بالکل کیا ہو گیا؟ اس نے قربت حاصل کر لی، اور ایسی قربت حاصل کر لی کہ اب وہ محرک چیز جو اس کے دل کو حرکت دے رہا تھا اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے، وہ محرک چیز اس منزل پر آ گئی کہ اس نے کہا کہ اب تم اللہ سے اتنے قریب ہو گئے ہو کہ تم خطاب کرتے ہوئے ان سے کہہ سکو ایاک نعبد۔ بات سمجھ ماری؟ یعنی یہ اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار فرمایا تھا، رب کی قربت حاصل کی تھی۔ تو بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے جیسا حق ہے پڑھنے کا، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کے ساتھ پڑھتا ہے، تو بندہ بھی رب سے بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے، اور رب سے قریب ہونا ہی معراج ہے۔ اس لیے نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ مومن کی معراج کہا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمِنْ خِلَافِ الْمُقْتَضَى تَلَقَّى الْمُخَاطَبِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْأَوْلَى بِالْقَصْدِ كَقَوْلِ الْقَبَاصِرَةِ لِلْحَجَّاجِ وَقَدْ قَالَ لَهُ مُتَوَعِّدًا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ مِثْلُ الْأَمِيرِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَدْهَمِ وَالْأَشْهَبِ۔ اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔